السلام علیکم۔ اچھا، ہر پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے سیکھ جائیں، اور بچے سیکھتے کس طرح ہے اس کے لیے جو ہے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے بچوں کو جو ہے نا سکھایا جاتا ہے، جس کو ہم لرننگ تھیوریز کہتے ہیں۔ ایک سائیکلوجیکلی تھیوری ہے، لرننگ کی تھیوری ہے جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ بچے کتنے انداز سے سیکھتے ہیں، اور ہر بچے کا انداز بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ بچے کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتی ایک چیز، تو اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سیکھنے کا انداز اور بچے کا جو ہے لرننگ کا انداز، سیکھنے کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم سکھا رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ اس کو نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو لرننگ تھیوریز ہمیں کیا کہتی ہے؟ لرننگ تھیوریز بیسیکلی تین طرح کی تھیوریز ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے ہے دیکھ کر سیکھنا، دوسرا ہے سن کر سیکھنا، اور تیسرا ہے حرکت کر کے سیکھنا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے تینوں تھیوریز کو کہ اس میں کس طرح جو ہے نا بچے سیکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلے ہے اس میں ہے دیکھ کر سیکھنا، کہ ویژول، اس کو ہم ویژول لرننگ کہتے ہیں۔ اس میں بچے جو ہے زیادہ تر جو ہے سائیکولوجیکل تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بچے جو ہے ویژولائز کر کے ایک چیز کو سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ بچوں کی ذہنیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ کر جو ہے نا وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم لوگ ویڈیوز، آڈیوز جو ہے نا، ویڈیوز خاص کر دکھا کے نا بچوں کو گرافیکل انٹریکشنز کے ذریعے جو ہے نا بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ بچے جو ہے ویڈیوز کو دیکھ کر، امیجز کو دیکھ کر، گرافیکل ریپرزنٹیشن کو دیکھ کر جو ہے نا وہ چیزیں زیادہ جو ہے نا وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سے فلیش کارڈس وغیرہ بھی یوز ہو سکتے ہیں، ساری چیزیں یوز ہو سکتی ہے، اور آڈیو ویڈیو کے ذریعے جو ہے نا آپ گرافیکل انٹریکشن کے ذریعے بچے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے بچوں کا جو ہے سکھانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ویڈیو کے ذریعے جو ہے نا چیزیں سکھائیں، گرافکس کے ذریعے چیزیں سکھائیں۔ ٹھیک ہے، بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کارٹونز کو پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بہت اسکولوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہے ہم لوگ جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو مختلف فلیش کارڈس کے ذریعے سے یا ان چیزوں کے ذریعے سے بچوں کو جو ہے نا سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں وہ ایسے بس بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچے جو ہے نا ویژول لرننگ والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی چیزیں کو دیکھ کر جو ہے نا سیکھنے والے ہیں۔ اب اس میں جو ہے نا ظاہری بات ہے ان بچوں کے امیجینیشن پاور زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ایک ویڈیو کو، ایک جو ہے ایک گرافک کو دیکھ کے اس کے ذہن میں اپنی امیجینیشن جو ہے نا ایک تصویر بنا لیتے ہیں، پھر اس کے وہ کریکٹرز خود کریٹ کرتے ہیں۔ تو ان بچوں کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ لرننگ کا، وہ دیکھ کر سیکھنے کا ویژول ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا سٹائل آ جاتا ہے وہ سن کر سیکھنا، آڈیو کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، اب بہت سے بچے ہوتے ہیں، آپ نے آبزرو بھی کیا ہوتا ہے، ہم نے کلاسز میں آبزرو بھی کیا ہوا ہے کہ وہ بچے سر نیچے کر کے سن رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے سننے کی جو پاور ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس لحاظ سے جو ہے سیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں کو، جیسے مختلف جو ہے آپ اسٹوری ٹیلنگ، اسٹوری کے ذریعے جو ہے نا ہم بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس طرح کے بچے جو ہے، جب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ بچہ جو ہے نا ہمارا اس طرح کا سیکھنے والا ہے، یا ٹیچر جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے سن کر جو ہے نا سیکھنے والا بچہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ایک ڈائلاگ کو سمجھانا ہے، ٹھیک، کلاس میں کسی ڈائلاگ کو سمجھانا ہوتا ہے، تو وہ ان بچوں کے لیے اس ڈائلاگ کو کریٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سے انوالومنٹ بچوں کی لیتے ہیں، تھوڑا بہت جو ہے نا ہم اس میں سے کریکٹر شامل کر لیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ بچہ جب وہ ڈائلاگ ہوتی ہے وہ سن رہا ہوتا ہے تو وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، اور ان کو جلدی جو ہے نا وہ اس میں جو ہے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے۔ اور اس طرح کے بچے جو ہے نا شعر و شاعری کو پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو ہے سن کر جو ہے نا یہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جیسے پہلے ہمارا تھا دیکھ کر سیکھنے والا ایک کانسیپٹ تھا، ٹھیک ہے، اور تھیوری تھی، دوسرا جو ہے سن کر جو ہے نا سیکھنے والا، تیسرے نمبر پہ ہمارا آ جاتا ہے فزیکل موومنٹ کے ذریعے، جس کو ہم جو ہے کائنیٹک لرننگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، موومنٹ لرننگ بھی کہتے ہیں، فزیکل لرننگ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے خاص کر، اور یہ جو ہے تھیوری 5 سال سے لے کے بچے سے لے کے 7 8 سال 9 سال کے بچے جو زیادہ انوالومنٹ ان ایئر میں جو ہے نا یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ فزیکل موومنٹ سے، فزیکل ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں جس کی سمپل سے آپ کو مثال دوں کہ اگر ہم نے میتھس کا کانسیپٹ ان بچوں کو سمجھانا ہوتا ہے،
جیسے 2+2=4. تو میں بھی وہ بچہ ویژول سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، آڈیو سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، ہم رائمس کے ذریعے بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، ویژول جو ہے نا فلیش کارڈ کے ذریعے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں ایسے ہوتا ہے کہ جو فزیکلی موومنٹس کے ذریعے سیکھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب آپ کو میں نے جیسے کوٹ کیا کہ ہم میتھس کا کانسیپٹ 2+2 کا جو ہے نا اگر ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں اساتذہ کرام اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے فزیکلی موومنٹ 2 بچوں کو اٹھا لیا اور اس کے بعد 2 بچوں کو مزید اٹھا لیا. ٹھیک ہے، اب 2+2 مطلب 4 بچے ہو گئے. ٹھیک ہے، اب اس کنسیپٹس کے ذریعے فزیکلی ہم جو ہے نا کوئی اس طرح جو ہے نا ان چیزوں سے ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بچے اس لرننگ کے تھرو سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ٹیچرس کی ذمہ داری ہے، پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کنسیپٹس کو وہ پہلے سمجھ جائے کہ ادھر ان کا بچے کلاس میں جو بچے ہیں ادھر وہ دیکھ کر ویژول لرنرز ہے. اس کے بعد جو ہے نا کچھ بچے ویژول لرنرز بھی ہوں گے، کچھ جو ہے نا سن کر بھی جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا جلدی سے پک کر لیتے ہیں چیزوں کو. کچھ بچے ہوتے ہیں جن کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹیز کر کے جو ہے آپ نے ان کو سکھانا ہوتا ہے. تو یہ پیرنٹس کی اور جو ہے نا ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو آبزرو کر لے کہ کون سا بچہ کس تھیوری کے تحت ہم ان کو اچھی طریقے سے پڑھا سکے. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر جو ہے کسی کے کوئی اس طرح کسی میں اس لیکچر میں یا کسی کو کوئی اور گائیڈنس چاہیے ہو تو انشاءاللہ فزیکلی بھی میں اسکول میں اویلیبل ہو تو وہ پیرنٹس جو ہے نا ملنا چاہے تو مل سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو انشاءاللہ شیئر ضرور کیجیے. شکریہ.